ساتھ ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ اللہ کے احسان کے مالک رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہاں پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب علیہ السلام کی نسبت والی اس نور محفل کے طفیل ہماری دنیا آخرت کو منور فرمائے۔ اس محفل میں آنے والا کوئی خالی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں عالم کی بھلائی ہم سب کا مقدر بنا دے۔ پیارے بھائیوں، بے شک یہ محبوب کا ذکر ہے جو ہر حال میں مقبول ہے، کیونکہ وہ محبوب جو آپ کی بارگاہ میں بے مثل بے مثال عظیم درجے والے، عظیم مرتبے والے، عظیم فضیلت والے، عظیم علم والے، عظیم حلم والے، پیارے بھائیوں عظیم جود و سخا والے، جن کی جب رقیبت دوحہ کی بات آتی ہے، جب رق کی بات آتی ہے تو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَالضُّحَى محبوب تیرے رقیبت دوحہ کی قسم کہ چہرہ مصطفیٰ ایسا ہے کہ پیارے بھائیوں جس کے متعلق جب خدا بات کرتا ہے تو والضحیٰ کہتا ہے، محبوب کے چہرے والضحیٰ کی قسم کھاتا ہے، اور پھر جب بعض زلفوں کی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ پیارے بھائی جب سرکار علیہ السلام کے سینے اطہر کی بات ہوتی ہے تو علم نشرح لک صدرک کی صدا آتی ہے۔ پیارے بھائیوں سرکار علیہ السلام کے کیا میں جان لیجیے گا مصطفیٰ جارے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بے مثل بے مثال ہے، ایسی بے مثل بے مثال ہے کہ پیارے بھائیوں اس کی کوئی مثل نہیں۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ نہ آسمان والے مجھے پہچان سکے نہ زمین والے مجھے پہچان سکے۔ ارے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرا رب مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ رب نے جو میری تخلیق کی ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا رب اللہ عز و جل جس کی میں تخلیق ہوں وہی بہتر میری شان کو جانتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیارے بھائی وہ ذات اطہر ہیں کہ جو بشر میں سے ہیں کہ بشر ان کی بشریت کو دیکھ کے عاجز ہیں کہ ساری بشریت پیارے بھائی ان کی بشریت پہ نثار ہوتی ہے۔ سرکار بشر ہیں، ضرور بشر ہیں، بے شک بشر ہیں، لیکن بشر ہیں تو کیسے بشر ہیں کہ پیارے بھائیوں کہ صدیق کی معرفت بھی رسول اللہ کو سمجھنے سے عاجز ہے، فاروق کی معرفت بھی سرکار علیہ السلام کو سمجھنے سے عاجز ہے، حضرت عثمان غنی کی معرفت بھی سرکار علیہ السلام کو سمجھنے سے عاجز ہے کہ سرکار علیہ السلام بشر ہیں تو ایسے بشر ہیں کہ پیارے بھائیوں رہتے ہیں زمین پہ لیکن عرش بری کی خبریں دیتے ہیں، ایسے بشر ہیں کہ پیارے بھائیوں رہتے ہیں عرب میں لیکن پیارے بھائیوں مشرق و مغرب کی خبریں دیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان احمد ایسے بشر ہیں کہ جب چاہیں پیارے بھائیوں معراج کے لیے آسمان دنیا پہ جسم ظاہری کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ ان کی بشریت تو ایسی ہے کہ پیارے بھائیوں تمام عروے زمین کے انسان ان کی بشریت کو دیکھتے ہیں تو عاجز ہو جاتے ہیں، عاجز ہو جاتی ہیں کہ یہ بشر کیسا بشر ہے پیارے بھائیوں جو وصال کے روزے رکھتا ہے۔ پیارے بھائیوں یہ بشر کیسا بشر ہے پیارے بھائیوں کہ اللہ عز و جل نے اس کو کیسا کمال عطا کیا ہے کہ بشریت بھی پیارے بھائیوں اپنے کمال پہ پہنچنے کے بعد مصطفیٰ چانے رحمت کی بشریت کو دیکھ کر عاجز ہو جاتی ہے کہ اہل زمین جب ان کو دیکھتے ہیں تو پہچان نہیں پاتے، کہتے نہیں یہ بشر تو ہیں ہماری طرح مگر نہیں ہے۔ جب مصطفیٰ کریم پیارے بھائیوں چاند کو تو ٹکڑے کرتے ہیں، چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو عرب کے وہ لوگ جو موجزہ طلب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے سب کیا کہتے ہیں محمد ہم تمہیں بشر نہیں بلکہ خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دیجیے قل انما انا بشر
تمہاری طرح بشر ہوں. تمہاری عقلیں عاجز ہے تو کیا ہوا، لیکن بشر تو میں ہوں. میری بشریت کی معرفت تمہیں حاصل نہیں تو کیا، بشر میں ہوں تو چاند بھی میرا حکم سنتا ہے. اگر دو ٹکڑے ہونے کا بول دوں تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. چاند آس زمین پہ نہیں آسمانوں پہ. ہر قسم کے جادو چاہے انتہا کے ہوں، چاہے کیسے ہی جادو کیوں نہ ہو، کالا ہو جادو یا عمومی جادو ہو، پیارے بھائیوں جادو کی ساری قسموں کو ملا لیں، کسی جادو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اوپر سبب دخل کر سکے. رسول کریم کا وہ معجزہ تھا کہ آخر انسانی عاجز ہو گئی تھی، جبھی بشریت کا انکار کر بیٹھے تھے اور رسول اللہ کو معاذ اللہ خدا ماننا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا محبوب آپ کہہ دو کہ محبوب آپ کہہ دو، ہم نہیں کہیں گے. خدا کیا کہہ رہا، ہمیں نہیں کہہ رہا، تم کہنا آپ انا بشر. اپنے آپ کو بشر کہہ دو محبوب، بتا دو ان کو میں بشر تو ہوں لیکن تمہاری عقلیں نہیں پہچان پاتی. تو پیارے بھائیوں اہل دنیا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بیٹا چلنا تو ہے انسانوں جیسا، کھانا پینا بھی انسانوں جیسا، شادی وغیرہ بھی کرتے ہیں. پیارے بھائیوں جن لوگوں نے رسول اللہ کے ظاہر کو دیکھا، جنہوں نے ظاہر کو دیکھا، کہنے لگے یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو ہماری طرح ہے، ہمارے جیسے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں شادی کرتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، تکلیف ہو تو ان کو غم بھی ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے. پیارے بھائیوں جب انہوں نے دیکھا سرکار کو تو منافق ہو گئے، ابو جہل بنے، ابو لہب بنے، کفر میں چلے گئے. جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا پیارے بھائیوں یا تو عبداللہ بن ابی بن گئے کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ، لیکن جنہوں نے مصطفیٰ میں دیکھا ان کو پتا چل گیا کہ مصطفیٰ کے اندر جلوائے خدا ہے، جلوائے الہی ہے. ارے جلوہ خود یار کا ہے. رسول کریم تو آئینہ ہے اللہ عز و جل کی قدرتوں کا، اللہ عز و جل کی شان کا، اللہ عز و جل کی وحدت کا، اللہ عز و جل کے نور کا. تو مصطفیٰ کو دیکھا تو مصطفیٰ میں رب کے جلووں کو دیکھا. جنہوں نے مصطفیٰ میں دیکھا وہ ابو بکر سے صدیق ہو گئے، وہ عمر سے فاروق ہو گئے، وہ عثمان سے ذوالنورین ہو گئے، علی سے مولائے کائنات ہو گئے، حسن تھے تو مصطفیٰ ہو گئے، حسین تھے تو سید الشہداء ہو گئے. یہی کہا جاتا ہے پیارے بھائی صوفیوں کی مجلس میں پیر کو نہیں دیکھنا، پیر میں دیکھنا. اگر پیر کو دیکھو گے تو تمہاری طرف بیمار بھی ہوگا، پریشان بھی ہوگا، لیکن پیر میں دیکھو گے تو نمائندہ مصطفیٰ ہے، سرکار کا غلام ہے، سرکار کے جلووں کا جلوہ. ہاں پیارے بھائی سرکار کے جلووں کا جلوہ ہے. لیکن میں بات پھر ادھر لے جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. پیارے بھائیوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، تو ایسے بشر ہیں کہ ساری عقل بشریت عاجز ہے. زمین والے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو عقل عاجز ہو جاتی ہے، لیکن یہ نور ہے تو کیسے نور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں معراج پہ، پیارے بھائیوں نوری مخلوق ہیں، نوری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق پیارے بھائیوں جبریل امین ہے، سردار ہے، نور کی ملائکہ کے سردار سربراہ. پیارے بھائیوں ان کی کیا بات ہوگی، ان کے نور کی کیا بات ہوگی، ان کی شان کی کیا بات ہوگی. یکدم میں سارے کام کر دینے والے ہیں، قدرت رکھنے والے جبریل امین مصطفیٰ کے پیارے بھائیوں شریک سفر ہیں، لیکن کہاں تک ہیں معراج پہ پیارے بھائیوں سدرۃ المنتہا تک. سدرۃ المنتہا جبریل کی انتہا، سدرۃ المنتہا نوری مخلوق کی انتہا. پیارے بھائیوں انتہا تک تو ساتھ رہے. جب آئی بات لا مکا کی تو جبریل امین نے کہہ دیا کہ یا سیدی اب یہ غلام آگے نہیں جا سکتا، آگے آپ جائے، آگے آپ جائے. پیارے بھائیوں اس وقت نوری حیران تھے، اس وقت نوری حیران تھے جیسے بشر حیران تھے ان کی بشریت پر، جیسے وہ نوری حیران تھے یہ کیسا نور ہے جو لا مکا کی سیر کے لیے جا رہا ہے. تو بشریت کے کیا سمجھ میں پیارے بھائی انسانوں کی کیا سمجھ میں آتے، وہ تو نوری مخلوق کی سمجھ میں نہیں آتے. ان کا نور کیسا نور ہے کہ پیارے بھائیوں اس نور کی ڈیفینیشن کیا کریں گے. بس مجھے ایک بات بتا دیجیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ
نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. وہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، ہر لمحہ ہے، ہر گھڑی ہے. ایسا موجود ہے کہ واجب الوجود ہے، وہ ایک حقیقت ہے. ہم فسانہ ہیں، ہم معدوم ہیں، وہ حقیقت ہے. ہم پیارے بھائیوں حادث ہیں، وہ واجب الوجود ہے. ہمارے اندر فنا ہے، وہ باقی تھا، باقی ہے، باقی رہنے والا ہے. ہم محکوم، وہ حاکم. ہم عاجز پیارے بھائیوں وہ چیز سے پاک. ہم طالب تو مطلوب، ہم عاشق تو محبوب، ہم غلام تو وہ آقا. پیارے بھائیوں اس کی شان نرالی ہے. وہ کہتا ہے زمین و آسمان کا میں نور ہوں. ذرا ایک بات بتاؤ، اگر نور سے مراد ہے پیارے بھائیوں لائٹ، اگر نور سے مراد لائٹ لگانی چاہیے تو لائٹ تو روشنی ہے. اندھیرا جہاں ہوگا لائٹ وہاں نہیں ہوگی، جہاں لائٹ ہوگی وہاں اندھیرا نہیں ہوگا. اندھیرے کو توڑنے والی لائٹ روشنی. پیارے بھائیوں روشنی کو دور کرنے والا اندھیرا، اندھیرا روشنی کی ضد، اندھیرے کی ضد روشنی. پیارے بھائیوں یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. جہاں اندھیرا ہے کیا وہاں خدا نہیں؟ جہاں روشنی ہے کیا خدا وہاں نہیں ہے؟ اگر خدا روشنی ہے تو ابھی لائٹیں بند کر دیں تو نور تو ختم. تو پیارے بھائی نور عقل میں ہماری جو آتا ہے وہ نور نہیں. نور تو وہ ہے جو ہمارے وقت ہر جگہ ہے. پیارے بھائیوں جس کو ہم نور کہہ رہے ہیں وہ نور نہیں، روشنی ہے، روشنی. اور خدا عز و جل کے نور کے جلووں میں سے ایک جلوہ ہے یہ روشنی بھی پیارے بھائیوں. لیکن نور کی حقیقت کوئی نہیں پہچانتا. تو جان لو جس نور سے اللہ نے اپنے محبوب کو تخلیق کیا وہ نور کیا ہے اللہ جانتا ہے. وہ جس کو تخلیق کیا یا وہ جانتا، وہ جانتا، وہ جانتا، وہ جانتا، وہ جانتا. پھر بھائی ان کی شان اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بڑا ہے، اتنی بلند ہے کہ رب فرما رہا ہے رفعنا لک ذکرک. محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. ماضی میں محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا. کسی کے ذکر کا چرچا کرنا ہو پیارے بھائیوں، کسی کی پبلسٹی کرنا ہو تو کیا ذریعہ ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس ذریعہ ہے میڈیا کا. بار بار پیارے بھائیوں اشتہارات کے ذریعے دیگر ذرائعوں سے پیارے بھائیوں پبلسٹی کی جاتی ہے. ذکر کو عام کرنے کے لیے بندے کی پبلسٹی کی جاتی ہے. پیارے بھائیوں جانے دیجیے ہمارے پاس جو ذریعہ ہے یہ میڈیا ہے آج کے دور کے اندر. لیکن پیارے بھائیوں خالق کس طرح ذکر کو بلند کرتا ہے کہ جب خالق نے کہا اے ابراہیم تم نے میرا گھر بنا دیا، اب تم کیا کرو؟ اعلان کر دو کہ اے لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ اور اللہ کے گھر کا حج کرو، طواف کرو. یا اللہ میرا اعلان کون سنے گا؟ کہا اے ابراہیم تو اعلان کرتے، اعلان کرتے قیامت تک کی آنے والے جو لوگ ہیں نا ان سب تک تیرا اعلان پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ باپ کی صلب میں ہے اس تک بھی پہنچا دیں گے، جو ماں کے رحم میں ہے اس تک بھی پہنچا دیں گے، جو عالم ارواح میں روحیں آنے والی ہیں ان تک بھی پہنچا دیں گے. پہنچانے والے ہم ہیں، اعلان کرنے والا تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام دیا. اللہ کے گھر کی طرف طواف کرو، حج کرو، آؤ اللہ کے گھر کی طرف. پیارے بھائیوں آپ جو بھی جا رہا ہوتا ہے جن لوگوں نے آواز سنی پیارے بھائیوں اور لبیک کہہ دیا ان لوگوں نے وہ ساری دنیا میں آئی. پیارے بھائیوں جب وہ حج کرنے جا رہی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے زبان پہ لبیک 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 لبیک. ارے کس نے پکارا تھا؟ کس نے پکارا تھا جو تم کہہ رہے ہو لبیک لبیک؟ یاد نہیں ہے جب مدرسے میں استاد جی کہا کرتے تھے ہاں فلاں بچہ حاضر ہے لبیک تم لبیک فلاں لبیک فلاں لبیک. ارے ابراہیم کی صدا ہم نے سنی تھی لبیک لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لک الحمد لا شریک لک. پیارے بھائیوں اب جواب دیا جا رہا ہے، اب جواب دیتے ہوئے جا رہے ہیں کیونکہ روحوں نے پکار سن لی تھی. لبیک لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں. اسی طرح پیارے بھائیوں محبوب کا تذکرہ جب رب نے بلند کر لیا اولو ما خلق اللہ عمری. اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری کائنات کو تخلیق کر دیا. تو کائنات کے ہر شے کو پیارے بھائیوں سرکار کی محبت کا نور منتقل کر دیا.
صرف انسان نہیں جانور بھی مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں، چریم بھی، پریم بھی، تریم بھی۔ پیارے بھائی ہر شے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہچانتے ہیں، ہر شے سرکار کو پہچانتی ہے۔ شہد کی مکھی کا شہد پیارے بھائیوں کڑوا کسیلا رہتا ہے، جب تک میرے مصطفیٰ کا درود و سلام نہ پڑھ لے، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے اور شفا والا کر دیتا ہے۔ ساری مخلوق کو پتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ کیا ہے۔ ارے ان کا ذکر جانتے ہو کیسے بلند کر دیا رب العالمین نے، کہ چپے چپے میں جگہ جگہ ان کا ذکر کر دیا۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے اس سے قبل سورت میں سورہ دوحہ کے اندر کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب ہر آنے والے دن اللہ تعالیٰ تیرے ذکر میں اضافہ کر دے گا، تیرے چرچوں میں اضافہ کر دے گا، تیرے اوپر تو اللہ کی برکتیں ان میں اضافہ کر دے گا، تجھے جو رفعتیں دی ان میں اضافہ کر دے گا۔ محبوب ہر آنے والا دن تیرے گزرنے والے دن سے اللہ تعالیٰ بہتر اور اعلیٰ کر دے گا۔ تو قیامت تک رسول کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اللہ بلند ہی بلند فرما۔ پیارے بھائیوں کو جان لیجیے، جو لوگ جتنے بھی لوگ انسان جو رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، ارے کتنے خوش نصیب ہو اس نبی کے امتی بنے ہوئے جن کی امت کے اندر شامل ہونے کے لیے انبیاء نے دعا مانگی تھی، انبیاء نے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ ہمیں اس نبی کریم رؤوف الرحیم کو امتی بنا دے۔ ارے کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دعا کے ہمیں سرکار کا امتی بنا دیا۔ ارے قدر کرو سرکار کی نسبت کی قدر کر لو، ورنہ جان لو تباہی آ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائیں گے اگر اس نعمت عظمیٰ کا قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان اپنا رسول مبعوث کر دیا۔ احسان کس پہ ہے؟ احسان مومنوں پہ ہے۔ ارے مومنوں تم پہ احسان ہے کہ تمہیں رسول کا امتی بنا دیا، غیروں کو نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ انسانوں تم پہ احسان، یہ تو احسان ساری انسانیت کے لیے ہے۔ رحمت تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام عروے زمین بلکہ تمام جہانوں تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، رحمت تو سب کے لیے ہے۔ لیکن قدر فرما رہا ہے، قدر ہے مومنوں تم نے کرنی ہے، قدر مصطفیٰ کی وہی کریں گے جن کے سینوں میں ایمان ہوگا۔ ارے بے ایمان نہیں کرے گا مصطفیٰ کی قدر، کیونکہ بے ایمان پہ احسان ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ بے ایمان کے متعلق کیا کیا؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا کہہ رہا ہے بے ایمانوں کے متعلق؟ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم روز آخر پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے، روز آخر پہ ایمان لائے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور دھوکہ دیتے رہنا چاہتے ہیں۔ اہل ایمان کو مسلمانوں کا روپ دھار کر یہ دھوکہ دیتے ہیں، کوشش کر رہے اللہ کو دھوکہ دے دے، اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے۔ ارے ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے جانوں کو ہی دھوکہ دے رہے۔ اللہ دھوکے سے پاک ہے، اہل ایمان کو دھوکے سے بچا لے گا۔ ارے ان کو شعور نہیں، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہاں یہ اس مسئلے میں کیوں مبتلا ہو گئے، اس پریشانی میں کیوں آ گئے، اس تکلیف میں کیوں آ گئے؟ اللہ فرما رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر مرض تھا۔ جانتے ہو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس مرض میں اضافہ کر دیا، اللہ نے اس مرض میں اضافہ کر دیا، اس کو بڑھا دیا۔ اے اللہ مرض ختم نہیں کیا، کہا نہیں ان کا مرض ختم نہیں کیا، ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ کیوں بڑھا دیا؟ یہ مرض کون سا ہے جس کی شفا نہیں ہے؟ یہ وہی مرض ہے جو ان کے جد اعلیٰ کو تھا۔ وہ جد اعلیٰ ان کا کون؟ پیارے بھائیوں وہ شیطان لعین جب کہا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو جب کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کر دیا۔ ابا واستكبر وكان من الكافرين، تکبر
में आके अपने आप को बेहतर समझा आदम अलैहिस्सलाम से, तो बस वो काफी नियमों से होती। हाँ, तो इनके दिल में क्या है? बुग़्ज़े अंबिया, बुग़्ज़े औलिया, बुग़्ज़े सहाबा। तो जिसके दिल में बुग़्ज़े सहाबा, बुग़्ज़े औलिया, बुग़्ज़े अंबिया होगा, अल्लाह फरमा रहा है वो दिल मर्ज़ में है। फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। अल्लाह ताला इस मर्ज़ को दूर नहीं करेगा, बल्कि जो तौबा नहीं करते, डटे हुए हैं, उनके मर्ज़ को बढ़ा देगा। वो ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। उनके अल्लाह क्या करेगा? उनके दिलों पे मोहर लगा देगा, उनकी समात पे मोहर लगा देगा, उनकी आंखों पे मोहर लगा देगा। आंखें होंगी, देख नहीं पाएंगे। आंखें होंगी, हजारों लोग जुलूस में निकलेंगे 12 रबी अव्वल को, लेकिन वो इस जुलूस की शान शौकत देख नहीं पाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि जुलूस नबी आखिर ज़मा का है, सरकार का नाम लेने वाले हैं, सरकार से मोहब्बत करने वाले हैं। अरे उनके दिल जलते जाएंगे, पूछेंगे किस दलील से साबित है, किस दलील से साबित है जो नबी की मोहब्बत के लिए दलील मांगे। कैसा आशिक है, इश्क के लिए दलील मांगता है, कैसा मुहिब है, मोहब्बत के लिए दलील मांगता है। प्यारे भाइयों, तो जाने लीजिए वो लोग आंखें होने के बावजूद अंधे होंगे। अरे सुनने के बावजूद कुरान और हदीस में सरकार से की शान पेरे होंगे। कुलूब फेब और फिरासत के बावजूद समझ नहीं पाएंगे रसूल की बातों को, क्योंकि अल्लाह ने मोहर लगा दी जो बुग़्ज़े मुस्तफ़ा में है। प्यारे भाइयों, उनके लिए हिदायत नहीं, हिदायत तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल्ल मोमिनीन के लिए रखी है, आशिकों के लिए रखी है, मुस्तफ़ा के जानिसारों के लिए रखी है। जान लीजिएगा हिदायत किन लोगों के लिए जो रसूल के जिक्र से प्यारे भाई जुड़ गए, चिमट गए, लिपट गए, सरकार की मोहब्बत के अंदर लग गए। अब रफ़ाना लका ज़िक्र, जिस महबूब के जिक्र को अल्लाह ने बुलंद किया, प्यारे भाई उस महबूब की कदर की, उनकी निस्बत की कदर की, उनकी हयात मुबारका में उन्होंने जो एहकाम दिए उस एहकाम की कदर की, अपने आप को सुन्नत के मुताबिक ढाला, सरकार अलैहिस्सलाम के प्यारे भाइयों एहकाम को इस तरह अपनाया, फराइज को फराइज की तरह, वाजिबात को वाजिबात की तरह, सुन्नत मौक़िदा को सुन्नत मौक़िदा की तरह लाजिम पकड़ा। जिससे रसूल ने रोका उससे रुक गए, जिसके लिए रसूल ने हुक्म दिया उस हुक्म पे अमल किया। तो जान लो उनके लिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? फरमा रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ए महबूब ये जो कह रहे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करने वाली ये जो कौम है, ये जो कहती है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये महबूब तुम्हारी जरूरत नहीं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अब किसी की जरूरत नहीं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह शहरत से ज्यादा करीब है, तो हम जाने अल्लाह जाने तुम कौन होते हो जो हमारे बीच में आ रहे हो। अरे अब तुम दूर चले जाओ, तुम्हारा काम पैगाम लाना था, तुमने पैगाम पहुंचा दिया, अब हम जाने अल्लाह जाने, लिहाजा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, महबूब वो लोग जो कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनसे कह दीजिए फत्ताबिऊनी, फत्ताबिऊनी, मेरी अताअत करो, मुझसे मोहब्बत करो। जान लो अल्लाह फरमा रहा है युहिब्बुकुमुल्लाह, अब अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना देगा। महबूब बनने के लिए रियासत मुजाहिदे बहुत कर लिए तुमने, तो एक काम क्यों नहीं कर लेते? मेरी अताअत को खुद पे लाजिम कर लो, मेरी मोहब्बत को खुद पे लाजिम कर लो। जान लो अल्लाह ताला ने क्या किया। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल फरमाता है कुन्तु खज़नन मख़फ़िया, मैं छुपा हुआ खजाना था, फ़अरिफ़्तु, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो फिर मैंने क्या किया? फ़ख़ुलिक़्ता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख़लीक़ कर दिया। अल्लाह चाहता था कि मैं पहचाना जाऊं, अल्लाह चाहता था कि मुझे जाना जाए। मैं छुपा हुआ खजाना था, जब खुदा था तो कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो खुदा ने मखलूक को तख़लीक़ किया, तो फरमाया मैंने तख़लीक़ कर दिया। अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु, उस नूर को तख़लीक़ कर दिया और उसको अपनी मार्फत दे दी। अल्लाह चाहता था मुझे पहचाना जाए, अल्लाह ताला को पहचान लिया मोहम्मद ने, अल्लाह को मोहम्मद ने पहचान लिया। तो लिहाजा अब तुम क्या करो? अब तुम अल्लाह के महबूब को पहचान लो। क्यों? क्योंकि दर हकीकत अब अल्लाह की पहचान महबूब की मोहब्बत में पोशीदा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का नूर महबूब में पोशीदा है। तो लिहाजा तुम जान लो कि महबूब जो है वो आईना है, आईना है। प्यारे भाइयों जलवा खुदा का, जलवा है खुदा का, आईना है खुदा का। तो प्यारे भाइयों उस आईने के अंदर अगर देखना है तो देख लो, मुस्तफा आईना है और उसमें जलवा खुदा का। महबूब एक
محبوب ایک ہے، اور جو محبوب بننا چاہتا ہے اس کی طرح بن جائے۔ اللہ نے ایک محبوب کو تلاش کے سوار دیا، ایسے سوار دی کہ مثال کر دیا کہ محبوب تم بھی محبوب بننا چاہتے ہو تو تم کیا کرنا، اس کی طرح چلنا، اس کی طرح پھرنا، اس کی طرح اٹھنا، اس کی طرح بیٹھنا، جو یہ کہے وہ کرتے رہنا، اس کی مثل بن جاؤ، اس کی نقل میں لگ جاؤ، اس کی اطاعت میں لگ جاؤ، تو پھر کیا ہوگا جانتے ہو، میں تمہیں بھی محبوب بنا دوں گا، کیونکہ میرے نزدیک محبوب کی ادا کو ادا کرنے والا بھی محبوب ہے، محبوب کی ادا کو ادا کرنے والا بھی محبوب ہے۔ پیارے بھائی ذرا ایک بات بتاؤ، ساری نمازوں ساری عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت کون سی ہے؟ ارے نماز نہیں ہے کیا؟ ارے نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے کیا؟ ساری عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ نماز پیارے بھائیوں مغرب کی ہے 3 رکعت، فجر کی ہے فرض 2 رکعت، پیارے بھائیوں ظہر کی فرض ہے 4 رکعت۔ پیارے بھائیوں ان رکعتوں کو تم آگے پیچھے کر لو، تم مغرب کی 3 رکعت کو 4 پڑھ لو، کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر 4 پڑھو گے تو زیادہ ثواب مل جائے گا۔ فجر کی 2 رکعت ہے فرض، تم 2 رکعت کو 4 کر دو، کیا 4 کر دو گے تو زیادہ ثواب مل جائے گا؟ پیارے بھائیوں نہیں بلکہ گناہ ہو جائے گا اگر تم نے ترتیب کو چینج کر دیا تو گناہ، اگر تم نے پیارے بھائی تعداد کو زیادہ کر دیا ہے کم کر دیا تو گناہ، یہ نماز تمہارے گلے آ جائے گی، یہ نماز قبول نہیں ہوگی، بس کہ اس کی وجہ سے تم مردود ہو جاؤ گے۔ وجہ کیا ہے؟ یا اللہ ہم تو تیرے لیے پڑھ رہے ہیں، سجدے تیرے لیے، عبادت تیرے لیے، تسبیح تیری، کلام تیرا، اے اللہ تیرے لیے ہے نماز، 3 کو میں 5 کر دوں، 5 کو میں 6 کر دوں، 4 کو میں 8 کر دوں، تو اجازت کیوں نہیں ہے؟ فرمایا یہ ترتیب محمد کی ہے۔ ارے عبادت جانتے ہو محمد کی مقبول تھی، انہی کی عبادت مقبول ہے، تم کیا کرو بس محمد کی طرف سے فکر کو اپنا لو۔ اللہ تمہارے سجدے کوئی سجدے، ہمارے سجدے کوئی سجدے، جن کو اس کی معرفت نہیں پیارے بھائیوں کیا سجدے کریں گے، جن کو اللہ تعالیٰ عزوجل کی معرفت نہیں وہ کیا محبت کریں گے۔ ارے معرفت تو مصطفیٰ کو ہے، مصطفیٰ کو سجدوں کا پتہ، مصطفیٰ کو نمازوں کا پتہ، اللہ تعالیٰ کو مصطفیٰ کی نمازیں اچھی لگتی ہیں، مصطفیٰ کے سجدے پسند ہیں، لہٰذا تم کیا کرنا، نماز کے اندر بھی سنت مصطفیٰ ادا کرنا، نماز کے اندر بھی طریقہ مصطفیٰ کو دینا۔ تو جان لینا عبادت جانتے ہو کیا ہے، عبادت جانتے ہو کیا ہے؟ محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام عبادت ہے۔ آج اپنی عبادت کو سمجھو گے نا تو ایک ہی چیز سمجھ میں آئے گی، محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ ارے حج کیا ہے؟ کبھی تمہیں سنت حاجرہ ادا کرنا پڑتی ہے، حج کیا ہے؟ کبھی سنت مصطفیٰ ادا کرنا پڑتی ہے، حج کیا ہے؟ کبھی سنت ابراہیمی ادا کرنا پڑتی ہے۔ پیارے بھائیوں حج ہے پیارے بھائیوں پیاروں کی اداؤں کا مجموعہ جو ہے نا اس کو حج کہتے ہیں۔ تو پتا چلا عبادت دوستوں کے طریقوں پہ عمل کرنا ہے، عبادت وہ ہے جو اس کے دوستوں نے کیا تھا نا، اس کے محبوبوں نے کیا تھا، بس اسی طریقے سے تم بھی کیے جاؤ، تم بھی عابد ہو جاؤ گے، زاہد ہو جاؤ گے، متقی ہو جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ دراصل جان لینا آج جن کے ذکر کی مجلس میں تم آئے ہو نا وہ محبوب ایسی ذات ہے کہ ان کے ذکر کے طفیل اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نزل فرماتا ہے، برکتوں کا نزل فرماتا ہے، آفتیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ٹال دی جاتی ہیں۔ یہ محبوب وہ ہیں پیارے بھائیوں جن کے سب کے سارے عالمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاق، محبوب اگر تجھے نہیں پیدا کرتے افلاق کو پیدا نہیں کرتے، اگر تجھے نہیں پیدا کرتے تو زمین و آسمان کو پیدا نہیں کرتے، اگر تجھے پیدا نہیں کرتے تو ہم کسی بھی شے کو پیدا نہیں کرتے۔ پیارے بھائیوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے ساری کائنات کو سجا دیا، ساری کائنات کو بنا دیا۔ تو جان لو پیارے بھائی ربیع النور کس لیے منائی جاتی ہے؟ یہ ربیع النور اس لیے منائی جاتی ہے کہ سرکار علیہ السلام کی آمد ہے، میرے مصطفیٰ کریم ربیع النور کو تشریف لے کیا ہے، 12 ربیع الاول کو تشریف لے کیا ہے۔ پیارے بھائی کچھ کہتے ہیں 9 کو، کچھ کہتے ہیں 10 کو، کچھ کہتے ہیں 11 کو، کچھ کہتے ہیں 17 کو۔ پیارے بھائیوں کچھ کوئی روایت لیتے ہیں، کوئی روایت لیتا ہے، لیکن جمہور علماء کا اتفاق 12 ربیع الاول پہ ہے۔ پیارے بھائیوں لہٰذا اسلام 12 ربیع الاول کو میلاد بناتے تھے، لیکن اگر کوئی 8 کو بنانا چاہے تو منائے، میلاد جب دل چاہے تب منائے۔ سرکار علیہ السلام کی آمد پہ جشن کوئی 9 کو نکالنا چاہے تو 9 کو کر سکتا ہے، 10 کو کرنا چاہے تو 10 کو کر سکتا ہے، 17 کو کرنا چاہے تو 17 کو کر سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا چاہیے، بلکہ ہر لمحہ منانا چاہیے۔ وہ احسان سرکار علیہ السلام جو ہے نا اتنا عظیم اللہ کا احسان ہے کہ جتنا ہم شکر ادا کریں اللہ کا کو پیارے بھائیوں کم ہے، لہذا جتنا ہو سکے سرکار علیہ السلام کا
میلاد منانا چاہیے، لیکن یہ جو 12 ہے نا پیارے بھائی، یہ 12 کے اندر بڑے راز پوشیدہ ہیں، اتنے راز پوشیدہ ہیں کہ بس مت پوچھے پیارے بھائیوں۔ یہ 12 کے اگر لوگوں کو راز ہی پتہ چل جائے نا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 12 ہے کیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کے، لیلۃ القدر وما أدراك ما لیلۃ القدر، تو نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کے اندر ملائکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور روح کا نزول ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام امر نازل ہوتے ہیں، یہ سلامتی والی ہے حتی مطلع الفجر، یعنی کہ طلوع فجر تک اس میں سلامتی سلامتی ہے۔ پیارے بھائیوں جانتے ہیں یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ رمضان کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی، جانتے کیوں؟ کیونکہ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا، اور پیارے بھائیوں اس مہینے کو سارے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت والا شمار کر لیا، جس میں اللہ نے اپنے قرآن کو اپنے کلام کو نازل کیا، اور پیارے بھائیوں تمام راتوں کے اندر اس رات کو ساری راتوں میں فضیلت دے دی، جس رات میں پیارے بھائیوں قرآن نازل ہوا اس کو لیلۃ القدر کے دیا۔ تمام راتوں میں فضیلت والی رات، پیارے بھائیوں قرآن نازل ہو تو فضیلت والا مہینہ ہو جائے، جس مہینے میں ہو وہ مہینہ فضیلت والا، جس رات میں ہو وہ رات تمام راتوں کی سردار ہو، تو پیارے بھائیوں ذرا یہ تو بتائیے جب کلام نازل ہو تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی اتنی رحمتیں ہوں، اور جس مہینے کے اندر مصطفیٰ کریم تشریف لے کے آئے، جس دن کے اندر تشریف لے کے آئے، کیا وہ دن ایوی ہوگا پیارے بھائیوں ایسی ہوگا؟ پیارے بھائیوں جس نبی پہ کلام نازل ہو وہ نبی جس مہینے میں آئے، جس دن میں آئے، پیارے بھائیوں اور نبی جان لیجیے یہ جو مہینہ ہے نا ربیع النور، یہ جو ولادت کا مہینہ ہے، مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ ہے، تو جان لو قرآن ملا مصطفیٰ کے طفیل، ارے ایمان ملا مصطفیٰ کے طفیل، خود رحمان ملا مصطفیٰ کے طفیل، جو کچھ ملا ان کے طفیل ملا، لہٰذا اس لیے یہ عید تمام عیدوں کی عید ہے، ربیع النور تمام عیدوں کی عید ہے۔ پیارے بھائیوں بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، میرا خیال ہے ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور میں بات کو بس سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، آخری باتیں کرتا ہوا اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں بس توجہ رکھیے گا، میں بس اپنی بات کو مکمل کرنے والا ہوں۔ جان لیجیے یہ جو 12 ہے نا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہم پہ کتنا احسان فرمایا، ہمیں کلمہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اہل ایمان یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، ایمان کے لیے کلمہ لازم ہے نا، کوئی غیر مسلم اگر اسلام میں داخل ہونا چاہے کیا کہیں گے؟ اس سے کلمہ پڑھائیں گے نا۔ آپ نے اس کلمہ پہ کبھی غور کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ توحید بیان ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ یہ رسالت بیان ہو رہی ہے۔ پیارے بھائیوں لا الہ الا اللہ میں جانتے ہیں کتنے حرف ہیں؟ 12۔ لا الہ الا اللہ میں کتنے حرف ہیں؟ 12، اور کوئی نقطہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں ہے۔ توحید کی بے مثل ہے، رسالت کی بے اسی لیے ولادت بھی پیارے بھائیوں 12 کی ہے۔ ماشاءاللہ پرچم کشائی ہو رہی ہے، تمام بھائی پرچم کشائی کے لیے